اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل لیلا خان میں۔ ویورز، آج میں آپ لوگوں کے لیے سورہ الکوثر کا ایک بہت ہی زبردست عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ چھوٹی سی سورہ ہے قرآن پاک کی، سب کو زبانی یاد ہوتی ہے، آسانی سے آپ لوگ یہ عمل کر لیں گے۔ آسان اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ سورہ الکوثر کا عمل ہے اور آپ لوگ پسند بھی کریں گے۔ تو وظیفہ میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں، پہلے آپ لوگوں کے لیے دعائیں مانگ لوں، کیونکہ آپ لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں۔ تو اللہ پاک آپ کی تمام جو جائز حاجات اور مرادیں ہیں، اللہ پاک انہیں اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ آپ کے دلوں کے بھید اور آپ کے دلوں کے راز اور جو کچھ بھی آپ کے دل میں دعائیں ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور جو بے اولاد ہیں تو اللہ پاک ان کو نیک اور صالح اولاد سے اور زندگی والی اولاد سے نوازے۔ جو لوگ نوکری کو لے کے پریشان ہیں کہ نوکری نہیں ہے ان کے پاس، تو اللہ پاک ان کو ان کی پسند کی نوکری سے نواز دے، کھلا رزق عطا فرمائے۔ اور جو لوگ قرض میں مبتلا ہیں تو اللہ پاک قرض اتارنے کا غیب سے کہیں وسیلہ بنا دے، آمین۔ اور جو لوگ شادی کے حوالے سے پریشان ہیں، رشتے نہیں ہو رہے ہیں، کچھ بھی پرابلمز ہے، تو اللہ پاک ان کے اچھی جگہوں پر نصیب کھول دے۔ اور جو لوگ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو ان کے آپس میں اللہ پاک ایک دوسرے کو بہتر بنا دے، ان کے آپس میں نصیب جوڑ دے، آمین ثم آمین۔ تو ویورز، آپ لوگ بھی تمام امت مسلمہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب کسی کے لیے نیک نیتی کے ساتھ دعا کریں گے تو اللہ پاک آپ کے لیے بھی بہت آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ تو آج کا وظیفہ سورہ الکوثر کے اوپر ہے، تو وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ آپ نے ویڈیو سکپ نہیں کرنی، شروع سے اینڈ تک دیکھنی ہے۔ ایک بار سمجھ نہ آیا کرے تو ویڈیو کو 3-4 بار ریپیٹ کر کے دیکھا کریں، آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی۔ اجازت کا ذکر کبھی میں کر دیتی ہوں، کبھی نہیں کرتی۔ ویسے اجازت لینی نہیں بنتی ہے، کیونکہ قرآن پاک اللہ پاک کی کلام ہے اور اللہ پاک نے سب کے لیے اس کو جو ہے نازل فرمایا ہے، اور اسے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے بغیر اجازت کے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ لوگ خود اجازت مانگتے ہیں تو پھر ذکر کرنا پڑتا ہے، اور آپ ہی لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ میں کون ہوتی ہوں اجازت دینے والی۔ واقعی میں کون ہوتی ہوں؟ اجازت جب اللہ نے دے دی تو اس لیے اجازت مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو ویورز، آج کا جو وظیفہ ہے وہ نوٹ کر لیجئے۔ کوئی بھی آپ کا مقصد ہے، کسی قسم کا بھی، صرف نیت آپ نے مقصد کی کرنی ہے اور ایک ہی مقصد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ مقصد آپ کا کوئی بھی ہے، جائز ہونا ضروری ہے۔ جیسے کچھ لوگ دشمنوں کے حوالے سے سورہ الکوثر کا عمل خاص طور پہ کرتے ہیں، دشمن سے نجات کے لیے یا دشمن کے وار سے بچنے کے لیے، یہ تو ایک جائز عمل ہو گیا کہ آپ اپنی سیفٹی کر رہے ہیں۔ لیکن کسی دشمن سے بدلہ لینے کی نیت سے یا کسی یعنی کہ یہی مین چیز ہے نا کہ آپ کسی سے بدلہ لینے کے لیے، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے جب کوئی عمل کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے دیکھا کریں کہ آپ حق پر ہیں یا نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو یہ ضرور دیکھیں کہ آپ حق پر ہیں، تو پھر ضرور یہ عمل کریں اس نیت سے۔ لیکن اگر اپنی سیفٹی کے لیے کر رہے ہیں، اپنے بچاؤ کے لیے کر رہے ہیں، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائز عمل بن جاتا ہے، جائز مقصد بن جاتا ہے۔ لیکن جب اس کے برعکس کرنا ہو تو پہلے اپنے آپ کو دیکھا کریں کہ آپ کتنے حق پر ہیں، کیونکہ سورہ الکوثر جو ہے وہ خصوصی، ویسے تو ہر مقصد کے لیے پڑھی جا سکتی ہے، لیکن دشمنوں کے حوالے سے بھی لوگ پڑھتے ہیں، دشمن سے نجات کے لیے۔ تو مقصد آپ نے اپنا رکھنا ہے، کوئی بھی ایک مقصد آپ رکھ سکتے ہیں اس عمل کو کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو ٹائم جب وظیفوں کا بتایا جاتا ہے تو پھر اسی ٹائم پر وہ وظیفہ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ میں نے کئی وظیفے ایسے دیے ہوئے ہیں جو کسی بھی وقت پہ کیے جا سکتے ہیں، اور کئی وظیفے ایسے ہوتے ہیں جن کا وقت مخصوص ہوتا ہے، مقرر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں جس طریقے سے وظیفے دیے جاتے ہیں ہم اسی طریقے سے آپ تک پہنچا دیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو وہ ہمیں جب ٹائم فکس کر کے بتاتے ہیں کہ اس کا یہ ٹائم ہے، تو پھر آپ کو ہم ٹائم فکس کر کے اسی لیے بتاتے ہیں کہ اس کو اسی ٹائم پر کرنا ہے، کیونکہ اس کا فائدہ ہر ٹائم پر الگ الگ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو آج کا جو عمل ہے وہ فجر کی نماز کے بعد کا خاص عمل ہے، اور وہی لوگ کریں جو فجر کی نماز کے بعد اس عمل کو
کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، جن کے پاس ٹائم بھی ہو اور ریلیکس ہو، کہ انہیں پتہ ہے کہ وہ ایزیلی یہ عمل جو ہے کر سکتے ہیں۔ تو فجر کی نماز کے بعد یہ عمل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اپنے مقصد کی آپ نے پہلے نیت کرنی ہے، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد کسی وقت بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لی، جیسے اگر آپ شادی کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں تو شادی کی نیت کر لیں، پسند کی شادی کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں تو پسند کی شادی کے لیے نیت کر لیں، دعا مانگ لیں، ویزا حاصل کرنے کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں تو نیت کر لیں، اگر کسی یعنی کہ کوئی اور مقصد ہے، قرض سے نجات کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، یا کوئی بھی آپ کا مقصد تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کس مقصد کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار میں برکت کے لیے کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، پیسے کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اولاد کی فرما برداری کے لیے کرنا چاہتے ہیں، یا اپنی سٹڈی کے لیے کرنا چاہتے ہیں، آپ کا جو مقصد ہے آپ بہتر جانتے ہیں، اولاد کی نیت سے کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ بے اولاد بھی اس عمل کو بڑے آرام سے، خاص طور پر یہ جو سورہ الکوثر ہے، ایک طرف تو دشمنوں سے نجات کے لیے پڑھی جاتی ہے اور دوسری طرف اولاد کے لیے بھی یہی سورہ الکوثر کا عمل دیا جاتا ہے جو بے اولاد ہیں ان کے لیے۔ تو اس لیے پہلے نیت کر لیں، اور ایک ہی مقصد ہونا چاہیے آپ کا۔ اس کے بعد جب آپ نے نیت بھی کر لی، پھر آپ 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں، درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود شریف پڑھ کے اس کے بعد پھر آپ نے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے سورہ الکوثر کو شروع کر دینا ہے۔ اور سورہ الکوثر کی جو تعداد ہے وہ 700 مرتبہ ہے، یعنی 700 مرتبہ آپ نے سورہ الکوثر کو ایک ہی نشست میں بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ بیچ میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر وضو دوبارہ کرنا پڑے آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ تو کسی سے بات کرنی ہے، اس لیے بالکل ریلیکس ہو کر یہ عمل کریں، کیونکہ جو کر سکتے ہیں پھر وہی کریں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ عمل اسی ٹائم پر ہوگا، اور کسی سے بات نہ کریں تو بہت اچھا ہے۔ لیکن چونکہ عمل لمبا ہے، 700 مرتبہ آپ نے سورہ الکوثر پڑھنی ہے تو چھوٹی سی سورہ ہے، اتنا زیادہ ٹائم تو نہیں لگے گا، لیکن پھر بھی اگر آپ کو محسوس ہو کہ ضرورت ہے کہ اگر آپ کسی سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی بہت ہی ضروری بات ہے، تو پھر آپ کر سکتے ہیں۔ ادروائز کوشش کریں کہ کوئی آپ کو بلائے نہ، کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، اور آپ بھی بلا مقصد کوئی بات نہ کریں۔ تو اس طرح سے 700 بار سورہ الکوثر کو کمپلیٹ کر لیں، اور پھر 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں اور اپنے مقصد کی دعا کریں، ٹھیک ہے۔ جس مقصد کی آپ نے نیت کی تھی، اب آپ نے اس مقصد کے لیے اچھی طرح سے عاجزی کے ساتھ یقین رکھ کے دعا کرنی ہے، اور دعا مانگنے کے بعد آمین کہہ کے چہرے پر ہاتھ پھیر لیں، اور ایک دن کا یہ عمل اس طریقے سے ہو گیا۔ اب اس کی جو فکس تعداد ہے وہ میں آپ کو نہیں بتا رہی، کیونکہ جب آپ لوگ ہی مانگتے ہیں کتنے دن یہ عمل کرنا ہے، عمل تب تک جاری رکھیں جب تک آپ کا مقصد جو ہے وہ حل نہیں ہو جاتا، اور انشاءاللہ تعالی جلدی ہی آپ کو آپ کا مقصد جو ہے وہ مل جائے گا، پورا ہو جائے گا۔ اور میں یہاں ایک بات کہوں گی کہ اگر کوئی اسے اپنی پسند کی شادی کے لیے کرنا چاہے اس عمل کو، کیونکہ یہ کسی بھی مقصد کے لیے آپ کر سکتے ہیں، تو وہ استخارہ کر کے پھر یہ عمل شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ استخارہ کر کے اللہ سے مشورہ کر کے کہ جس کے لیے آپ یہ عمل کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے، کم از کم 7 دن تک استخارہ کیا کریں، اور لگاتار 7 ڈیز پورے کیا کریں، بیچ میں ناغہ نہ کیا کریں۔ اس کے بعد پھر یہ اپنے رزلٹ کے اکارڈنگ یہ وظیفہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ باقی کسی بھی مقصد کے لیے آپ استخارے کے بغیر بھی عمل کر سکتے ہیں، اور جاری رکھیں تب تک جب تک آپ کا مسئلہ، آپ کا مقصد پورا نہیں ہو جاتا، مسئلہ حل نہیں ہو جاتا، اس عمل کو جاری رکھیں۔ اور اس عمل کے ساتھ، بلکہ ہر وظیفے کے ساتھ میں کہتی ہوں، دوسرا وظیفہ نہ کریں، اپنے اوپر زیادہ بوجھ نہ ڈالا کریں، ایک ہی وظیفہ کیا کریں تاکہ وہ اچھی طرح سے کامیاب بھی ہو اور آپ کی پوری توجہ بھی اس کے اوپر ہو، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اگر آپ نے ایک وقت میں ایک وظیفہ، دوسرے میں دوسرا، تیسرے میں تیسری نماز کے ساتھ تیسرا عمل شروع کیا ہوا ہے، یا کوئی ایک دن میں 4 وظیفے کر رہے ہیں، تو آپ کی توجہ بٹی ہوئی ہوتی ہے، ڈیوائیڈ ہوئی ہوتی ہے، ادھر بھی ادھر بھی۔ تو اس لیے ایک ہی وظیفے کو ٹائم دیا کریں، ایک ہی وظیفے پر دھیان دیا کریں، اور ایک ہی عمل کیا کریں، پورے یقین کے ساتھ، صبر اور حوصلے کے ساتھ، صدقہ خیرات کر کے عمل شروع کیا کریں، کوئی بھی وظیفہ۔ اور
5 وقت کی نماز کی پابندی کیا کریں، پوری کوشش کیا کریں، اگر نماز قضا بھی ہو جائے تو بھی ادا کر لیں. اور اس کے علاوہ درود شریف ہر وقت اپنی زبان پہ رکھیں، اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں، اور رات کو سونے سے پہلے کم از کم 1000 بار استغفار کا کوئی کلمہ ضرور پڑھیں. آہستہ آہستہ شروع کریں اور بڑھاتے جائیں. انشاءاللہ تعالی ان اعمال سے ہی بہت فائدہ حاصل ہوگا. اور یہاں پر اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، تو انشاءاللہ ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.